وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين خلق السماوات بغیر عمد ترونها اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد ترونها بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو انہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا جہاں کی تمام مخلوقات پیدا کی اور اسی طرح عظیم الشان مخلوق آسمان، سارے کے سارے آسمان بھی اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پیدا کیا یعنی اللہ نے السماوات آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے ترونہا تم انہیں دیکھتے ہو۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، یا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ تمہیں آسمان بغیر ستون کے کھڑا نظر آتا ہے، تو اللہ نے اتنے بڑے اور اتنے بھاری آسمان کو، اتنے لمبے چوڑے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کر دیا۔ تم نے کوئی چیز بنانی ہو، تم نے کوئی چھت وغیرہ کوئی چھوٹی سی چیز بنانی ہو، تمہیں اس کے لیے یہ ستون وغیرہ بنانے پڑتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر ستونوں کے ہی جیسے تم دیکھتے ہو آسمانوں کو پیدا فرما دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی تمہیں آسمانوں کے ستون نظر نہیں آتے حالانکہ ان کے ستون ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سہارا دے رکھا ہے، ان کو سپورٹ دے رکھی ہے کچھ ستونوں کے ساتھ، لیکن تمہیں وہ ستون نظر نہیں آتے۔ وہ اللہ رب العالمین نے ہی وہ ستون بنائے ہیں ان دکھے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے کہ ایسے ستون ہیں کہ وہ ہمارے ستونوں کی طرح کے ستون نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین آسمانوں کو اور اسی طرح دیگر مخلوقات، اگر اللہ رب العالمین انہیں نہ تھامیں، اگر اللہ رب العالمین ہر وقت ان کو نہ دیکھیں اور ان کو نہ تھامیں تو یہ گر جائیں اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ بے شک اللہ رب العالمین تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو ان تزولا، کہیں وہ گر نہ پڑیں، کہیں وہ زائل نہ ہو جائیں۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ گر پڑیں، ان امسکہما من احد من بعدی، نہیں ہے کوئی پکڑنے والا، نہیں ہے کوئی تھامنے والا، ہما ان دونوں کو یعنی زمین و آسمان کو، من احد من بعدہ کوئی ایک بھی اللہ کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت ہی تحمل والا اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا تحمل ہے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، حالانکہ انسانوں نے، جنوں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین چاہیں تو اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو نہ تھامے اور یہ زمین و آسمان زائل ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے،
لیکن اللہ رب العالمین بہت تحمل والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں کہ انسان شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں، لیکن انسان جب شکریہ ادا کرتا ہے، جب انسان جھکتا ہے تو وہ انعامات کرنے والے اللہ رب العالمین کی بجائے جب اوروں کے سامنے جھکتا ہے، جب اوروں کی عبادت کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے باوجود زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ، گاڑی ہوئی چیزیں، ان تمید بکم، کہیں وہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے، کہیں زمین میں زلزلہ نہ آ جائے، کہیں زمین میں حرکت پیدا نہ ہو جائے اور تم کہیں تباہ و برباد نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے زمین کے اندر پہاڑ گاڑے ہیں، جس طرح سورۃ النازعات میں فرمایا والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ نے ہی گاڑ دیا جیسے اللہ نے چاہا۔ اور اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ پہاڑ جو ہیں وہ میخوں کی طرح ہے، اور میخ کو جب زمین کے اندر ٹھونکا جاتا ہے خیمے وغیرہ لگانے کے لیے تو اس کا زیادہ حصہ اندر ہوتا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پہاڑوں کا زیادہ حصہ وہ زمین کے اندر ہے اور تھوڑا حصہ زمین کے باہر ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کو زمین کے اندر ٹھونک کر، زمین کے اندر گاڑ کر، اللہ رب العالمین نے زمین کو حرکت سے اور ہلنے سے محفوظ رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین انسانوں کو لے کر تباہ و برباد ہو جائے اور زمین جھک پڑے۔ تو اس نے ڈال دیے زمین میں گاڑی ہوئی چیزیں یعنی پہاڑ، ان تمید بکم، کہیں وہ تمہیں لے کر مائل نہ ہو جائے، جھک نہ جائے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے پھیلائے یعنی اللہ رب العالمین نے فیہا، اس میں یعنی اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کا جانور، ہر قسم کا چوپایا، زمین کے اندر ہر قسم کا چوپایا اللہ رب العالمین نے وہ بھی پھیلایا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے یہ سارا سلسلہ جانوروں کا، درندوں کا اور دیگر چیزوں کا یہ کیوں پھیلایا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، حیوانات ہوں، حشرات ہوں، جمادات ہوں، اشجار ہوں، درخت ہوں، اور پہاڑ اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، سمندر وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے اس طرح جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جس طرح اللہ رب العالمین نے اجازت دی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر بھی کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ جاثیہ آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، منہ اپنی طرف سے۔ اللہ رب العالمین کی خاص قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے اپنی طرف سے نہ صرف زمین بلکہ جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی سارے کا سارا، اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی سارا کا سارا، یہ سارے اجرام فلکی، یہ سورج، چاند، ستارے اور دیگر چیزیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مسخر کی، یہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسان کو روشنی پہنچانے کے لیے، انسان کو حرارت پہنچانے کے لیے، انسان کے غور و فکر کے لیے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مسخر کی۔ جب اللہ رب العالمین نے ہر چیز، زمین ہے، آسمان ہے، اور ان کے اندر ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے، تو پھر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں کیا چیز ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں میرے لیے بنائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے کیوں پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو میرے لیے مسخر کیوں کیا؟ پھر انسان غور کرے کہ جب اللہ رب العالمین نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں، مجھے اختیار دیا ہے کہ میں کائنات کی ہر چیز استعمال کروں اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان کی پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی کوئی کسی کو اتنے انعامات نہیں دے دیتا۔ دنیا کے اندر جب کوئی کسی کو کوئی عہدہ دے بہت بڑا، اور بہت سارا علاقہ اور بہت سارے اختیارات اس کو دے دے،
تو اس سے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا ضرور، ایسے ہی کوئی کسی کو نہیں دے دے گا۔ تو جب دنیا کے اندر یہ بات ہوتی ہے تو اللہ وللہ المثل الاعلی، اللہ رب العالمین وہ اس طرح کا کام فضول نہیں کر سکتے، بے مقصد نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان سے اللہ نے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے۔ جس طرح جانور زندگی گزارتے ہیں، اگر انسان بھی پھر اس طرح زندگی گزارنا شروع کر دے تو پھر انسان کا اور پھر دیگر مخلوقات کا فرق کیا ہوگا؟ دیگر تمام مخلوقات، دیگر تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر ہر قسم کے چوپائے، ہر قسم کے جانور وہ اللہ رب العالمین نے پھیلا دیے۔ یہ جانور انسان ان سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا، اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر، پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا ذکر کیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا ذکر کیا آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ نے زمین و آسمان کو مقصد کے ساتھ، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون، اللہ بلند ہے اسے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین، اس کے باوجود انسان جھگڑالو ہے واضح طور پر، پیدا نطفے سے ہوا ہے، حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے، تو اتنا حقیر ہے اللہ کے سامنے، اور نطفے سے پیدا ہوا ہے، لیکن انسان پھر اللہ کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق، آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد، انسان کی تخلیق کے بعد جانوروں کا ذکر کیا، والانعام خلقها، اور جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے۔ لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان میں یعنی جانوروں میں، دفء گرمی کے لباس ہے، ومنافع، اور بہت سے فائدے کی چیزیں ہیں، ومنہا تاکلون، اور انہی جانوروں میں سے تم کھا بھی لیتے ہو، تم ان کو غذا کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہو، ان کا گوشت اور ایسی چیزیں تم ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے جانوروں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، انسان ان کی کھالوں سے، ان کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان ان کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑی خوبصورتی بھی ہے، بڑا جمال ہے۔ کیسے جمال ہے؟ انسان کے پاس بہت زیادہ مال مویشی ہوں تو انسان وہ مال مویشی لے کر جا رہا ہو تو انسان کی ایک ٹور ہوتی ہے، انسان کی ایک عزت ہوتی ہے دنیا داروں کے ہاں، کہ جی اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کے پاس بڑے مال مویشی ہیں۔ تو جس کے پاس جانور ہوں تو اس کے لیے اس میں ایک رونق اور ایک جاہ و جمال ہوتا ہے، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال ہے، حین تریحون وحین تسرحون، جب تم چرا کر واپس لاتے ہو، جب تم چرانے لے جاتے ہو، جب انسان چرا کر واپس لا رہا ہوتا ہے بستی میں، اور جب انسان چرانے کے لیے بستی سے باہر جانوروں کو لے جا رہا ہوتا ہے، تو جاتے آتے ان جانوروں کے اندر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس یہ جانور ہیں تو دنیا کے اندر لوگ ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کے پاس اتنا بڑا ریوڑ ہے، اتنے زیادہ جانور ہیں۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور یہ اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، اور کیا فائدہ جانوروں کا، یہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں إِلَى بَلَدٍ، اس شہر تک، لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، نہیں تم پہنچ سکتے اس شہر کو مگر بڑی مشکل کے ساتھ، اگر تمہیں وہ خود سامان اٹھانا پڑے تو تمہیں لگ پتہ جائے تو تمہارا سامان یہ جانور اٹھا لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ سارا بال برداری اور یہ لمبے لمبے سفر یہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور ان چیزوں پر، جانوروں پر، بیلوں پر ہوتے تھے۔ تو یہ جانور جو ہیں یہ تمہارے یہ کام آتے ہیں، تمہارے لیے لباس بھی ہیں گرمی کا، تم ان سے کھا بھی لیتے ہو، تمہارے لیے جاہ و جمال کا باعث بھی ہیں، اور تمہارا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، تمہارا اپنا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور تمہارے سفر کے اندر تمہاری جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان کا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب البتہ بہت ہی شفقت کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس انسان کے لیے اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں جو انسان اللہ رب العالمین کے نافرمانی بھی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بھی بناتا ہے۔ نعمتیں ساری اللہ رب العالمین کرتے ہیں، اور انسان اللہ کے ساتھ اوروں کو شروع کر دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ جی دیکھیے، ویسے تو جب قبر کے اندر انسان چلا جاتا ہے تو اصلاً تو انسان جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے فوت ہو چکا ہوتا ہے،
تو اب فوت ہونے کے بعد تو اب انسان کو دنیاوی طور پر تو کوئی تکلیف نہیں ہے، باقی انسان کی فوت ہونے کے بعد برزخی زندگی، اخروی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور قبر اس کی پہلی منزل ہے۔ تو اگر ایک انسان اچھا ہے تو قبر کے اندر اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا اور وہ راحت کی نیند سوئے گا قیامت تک۔ اور اگر وہ شخص جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کا آپ سمجھیے کہ آخرت شروع ہو گئی، اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، اور قبر اس کی پہلی منزل ہے، تو اس کے لیے یہ ولیعاذ باللہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا۔ تو وہ جو عذاب ہے قبر کے اندر، وہ عذاب جو ہے وہ انسان کی آخرت کی زندگی کے حوالے سے وہ جزا ہے انسان کی۔ دنیاوی طور پر تو انسان ختم ہو گیا نا، ویسے انسان دیکھے تو مجموعی طور پر انسان تمام جانوروں پر حاوی ہے، بڑے سے بڑا طاقتور جانور بھی انسان اس کو سدھا لیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس سے اپنے کام لے لیتا ہے۔ ہاتھی سے بڑا خشکی کا جانور کیا ہوگا؟ شیر سے طاقتور کون سا جانور ہوگا؟ لیکن انسان ہاتھی کو بھی سدھا لیتا ہے، اور انسان شیر کو بھی سدھا لیتا ہے سرکس کے اندر۔ کس طرح شیر انسان کے اشاروں پر ناچتا ہے، اور کس طرح انسان چڑیا گھر کے اندر شیر کو قید کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل اور دیگر صلاحیتیں دی ہیں کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کو اپنے قابو کر لیتا ہے، اور بہت سے ایسے کام بھی یہ جانور کرتے ہیں کہ جو براہ راست ہمیں اپنے فائدے میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ ہمارے لیے آخرکار فائدہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام جانور بھی یہ ہمارے لیے مسخر ہیں، اور یہ آسمان زمین اور تمام مخلوقات بھی ہمارے لیے مسخر ہیں۔ مسخر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے ضروری کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہوں۔ ایک چیز ممکن ہمارے کنٹرول میں نہ ہو لیکن وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہو، وہ چیز بھی ہمارے لیے مسخر ہوگی۔ سورج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، چاند ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ستارے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہوا اور پہاڑ اور سمندر ایز سچ ہمارے کنٹرول میں اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ معنی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہ اللہ نے پھیلائے زمین میں ہر قسم کے جانور، اور یہ جانور اس طرح کر کے مختلف طریقوں سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پہ سواری بھی کرو، وَزِينَةً، اور وہ زینت بھی ہیں تمہاری۔ زینت کس طرح کہ وہ ایک بہت بڑا مال ہے، ایک مال ہے انسان کا۔ آج کل شہروں میں تو یہ چیزیں کچھ کم ہوتی ہیں، تو دیہات وغیرہ میں اور پرانے زمانے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ آج بھی یہ نہیں ہے کہ یہ چیز آج مال شمار نہیں ہوتی ہیں، آج یہ چیزیں زینت شمار نہیں ہوتی، یہ چیزیں آج بھی مال و متاع اور زینت کے اندر آتی ہیں۔ تو گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پہ سواری کرو، اور وہ زینت بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ایسی بھی چیزیں پیدا کی ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ جانوروں میں سے بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں واسطہ نہیں پڑتا، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی طرح انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے تھے، اب کسی حد تک جاننا شروع ہو گئے ہیں، جراثیم اور اس طرح کی اور بہت سی مخلوقات، اور ممکن ہے ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جن کے بارے میں ابھی تک ہمیں علم نہیں ہوا، اور ممکن ہے ہمیں آخر تک علم نہ بھی ہو۔ تو ہمیں ہر چیز کا علم نہیں ہے، انسان بہت ہی ناقص ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اپنی عظیم قدرتیں بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کے دیگر کئی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے جانوروں سے جو انسانوں کو فائدے ہوتے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو پھیلائے اس زمین میں ہر قسم کا جانور، ہر قسم کا چھپایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا بلندی سے، بادلوں سے، ماءً، پانی۔ السما کہتے ہیں بلندی کو، اس سے مراد آسمان بھی لے لیا جاتا ہے، وہ بھی بلند ہے، اس سے مراد بادل بھی لے لیے جاتے ہیں، وہ بھی بلند ہے، اور کبھی کبھی اس سے مراد چھت بھی لے لی جاتی ہے، چھت کو بھی سما کہہ دیتے ہیں۔ اور نازل کیا ہم نے من السماء، بلندی سے، یہاں بادل مراد ہے، ماءً، پانی، فأنبتنا فیہا من کل زوج کریم، بس ہم نے اگایا فیہا، اس میں، اس زمین میں، اس پانی کے ذریعے، من کل زوج کریم، ہر قسم کریم، بڑی معزز۔ یہاں زوج قسم کے معنی میں، زوج کے دو معنی ہوتے ہیں۔ زوج کا ایک معنی نر کے بالمقابل مادہ، یہ اس کا زوج ہے، جوڑا، اور مادہ کے بالمقابل نر، یہ اس کا زوج ہے، اسپاؤس کے معنی میں۔
یہ بھی زوج کا معنی ہوتا ہے. تو شوہر کے لیے اس کی بیوی بھی زوج ہے اور بیوی کے لیے اس کا شوہر بھی زوج ہے. بیوی کو زوجہ بھی کہہ دیتے ہیں, زوج بھی کہہ دیتے ہیں. تو زوج کا ایک معنی جوڑا بھی ہوتا ہے, اور زوج کا ایک معنی قسم بھی ہوتا ہے, قسم. اور ضروری نہیں ہے جب یہ زوج کا معنی قسم کیا جائے تو لازماً اس کے اندر سپاؤس کا اور اس کے اندر بالمقابل جوڑے کا معنی ہو. تب مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوں تو ان تمام قسموں کو بھی زوج ازواج کہہ سکتے ہیں. مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوں تو ان چیزوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ازواج. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, اور ہرگز نہ لمبا کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کو طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا ازواج منہم, لوگوں میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو. یہاں ازواج سے مراد مختلف قسم کے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہم نے فائدہ دیا ہے مختلف قسم کے لوگوں کو, ازواج منہم سے مراد ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو. مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے فائدہ دیا ہے اس فائدے کی طرف اپنی نظر لمبی نہ کیجیے, یعنی للچائی نظر سے اس کو نہ دیکھیں. تو یہاں ازواج منہم سے مراد مختلف قسم کے لوگ ہیں. یہاں مراد نر اور مادہ, شوہر بیوی, اور یہاں وہ سپاؤس کا معنی نہیں ہے. یہاں ازواج سے مطلب مختلف قسم کی چیزیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, ہم نے اس زمین کے اندر ہر قسم کا خوشنما قسم, ہر خوشنما قسم کا پودا ہم نے اگایا ہے. تو وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, زوج سے مراد یہاں قسم ہے, قسم کے پودے اللہ نے اگائے ہیں. یہاں ضروری نہیں کہ پودوں کی جوڑے مراد ہوں نر اور مادہ. تو زوج کا ایک معنی نر اور مادہ بھی مراد ہوتا ہے, اور زوج کا ایک معنی قسم بھی مراد ہوتی ہے. تو یہاں فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ کریم میں زوج سے مراد قسم ہے, اور کریم معزز, خوشنما, خوبصورت, نفیس, کوئی معنی کر لیں. تو آسمان سے بلندی سے ہم نے پانی اتارا, اور اس پانی کے ذریعے اس پانی سے انسان پینے کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے, اور انسان اور بھی بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے. اور اسی پانی سے زمین کے اندر کھیت اور باغات اور قسم کے نفیس پودے بھی اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں. یہ مطلب ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ہم نے نازل کیا بلندی سے پانی, بس ہم نے اگایا فیہا, اس زمین میں, یعنی اس پانی کے ذریعے ہر قسم کا پودا. یہاں زوج سے مراد قسم ہے, ہر قسم کا پودا کریم, بڑا ہی معزز, بڑا ہی خوبصورت, بڑا خوشنما. یہ فوائد ہیں پانی کے. اور پانی کے فوائد پیچھے بھی ہم نے پڑھے تھے سورہ روم کے اندر بھی, جب بارش کا ذکر آیا تھا, اور سورہ واقعہ کی روشنی میں پانی کے جو فوائد ہیں تو وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھے. انسان ہو یا انسان کے علاوہ دیگر تمام جانور ہوں تو انسان کے پینے کا سامان بھی اور کھانے کی ہر چیز بھی اسی پانی کے ذریعے وجود میں آتی ہے. جب پانی زمین کے اندر ملتا ہے تو اسی زمین کے اندر سے فصلیں اور باغ اور اس طرح کی چیزیں ساری پیدا ہوتی ہیں, اور اسی فصلوں میں سے انسان بھی کھاتے ہیں, جانور بھی کھاتے ہیں, اور باغوں میں سے انسان بھی اور جانور بھی. اب انسان بھی سبزی اور پھل کھاتا ہے, جانوروں میں سے کچھ جانور جو ہیں وہ چارہ وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں. وہ جو گوشت ہے وہ بھی انہی جانوروں سے ہی آتا ہے, انہی جانوروں سے ہی حاصل ہوتا ہے جو جانور اسی زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں. تو انسان اور جانور وغیرہ یہ سب چیزیں چونکہ یہ ان کی اثر مٹی سے ہی ہے تو ان کی خوراک بھی مٹی سے ہی ہے. تو یہ پانی اور پانی کے فوائد اللہ بیان کر رہے ہیں اور اللہ اپنی قدرتیں بیان کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا, پھر زمین کی تخلیق اور زمین کے اندر پہاڑ, اور پھر زمین کے اندر جو جانور ہیں وہ, اور پھر زمین کے اندر جو اللہ پانی برساتے ہیں, اور اس پانی کے ذریعے پھر جو ہر قسم کا پودا اور تمام چیزیں اللہ اگاتے ہیں. تو اللہ نے یہ تمام چیزیں ذکر کی. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ, یہ اللہ کی تخلیق ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ذکر ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی قدرت ہیں, اللہ کی عظمت ہیں اور اللہ کی تخلیق ہیں. اللہ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں, یہ چھوٹی چیزیں ہوں بڑی چیزیں ہوں, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں, اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي,
بس دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ تم جن کو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، تو اگر تو انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ پیدا کیا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ تمہیں مغالطہ ہو گیا کہ کچھ انہوں نے بھی پیدا کیا، کچھ اللہ نے بھی پیدا کیا، اب کون بڑا خالق ہے، کون بڑا معبود ہے۔ تو اگر تو اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہوں تو شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ معبود کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ خالق ہو اور وہ تخلیق کر سکے۔ اگر تم نے اللہ کے ساتھ معبود بنائے ہیں اور اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو تو پھر وہ تب ہی شریک ہو سکتے ہیں، تب ہی معبود ہو سکتے ہیں جب وہ خالق ہوں، جب انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو۔ تو اللہ نے تو اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ پہاڑ اور یہ جانور اور یہ پانی، اور اس پانی کے ذریعے ہر قسم کا سبزی اور فصلیں اور پھل، تو اللہ نے تو یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، یہ تو اللہ کی کارگزاری ہے، یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو تم مجھے یہ دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ کیا انہوں نے آسمان جیسی کوئی چیز، کیا انہوں نے زمین کے اندر کوئی مخلوقات میں سے چھوٹی مخلوق، کیا انہوں نے کوئی مکھی، مچھر، کوئی مکڑی، کوئی شہد کی مکھی، اس طرح کی کوئی چیز بھی انہوں نے بنائی ہے؟ اسی لیے سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بہت عظیم مثال بیان کی جا رہی، ذرا غور سے سنو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں بہت بڑی مثال پیش کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ تو جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو اور تم ان کو اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہو، حالانکہ وہ مکھی چونٹی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سارے کے سارے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، چاہے وہ سارے کے سارے مل کیوں نہ جائیں۔ تو معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ جو خود مخلوق ہو وہ معبود کیا ہوگا؟ جو خود پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ کبھی وقت تھا جب وہ عدم تھا۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، پس دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ رب العالمین کی توحید کی۔ جب بھی آپ کسی سے توحید کے بارے میں بات کر رہے ہوں، توحید اور شرک کے بارے میں بات ہو رہی ہو، تو یہ دلیل پیش کریں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم دو بڑی دلیلیں پیش کرتا ہے توحید کی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی۔ کیا کیا؟ ایک تو تخلیق، اللہ کا خالق ہونا اور اللہ کے علاوہ باقی سب کا مخلوق ہونا، اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کا نفع نقصان کا مالک ہونا، اور باقی تمام چیزیں وہ دوسروں کو نفع نقصان کیا دینا ہے، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ تو ایک معبود کے لیے، ایک الہ کے لیے خالق ہونا، مخلوق نہ ہونا اور نفع نقصان کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے سورہ رعد میں اللہ رب العالمین اس بات کو، ان دونوں باتوں کو کیسے واضح فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل من رب السماوات والارض، سورہ رعد آیت نمبر 16، قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجئے کون ہے آسمانوں کا رب اور زمین کا رب؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کہہ دیجئے کیا تم نے پکڑے ہیں اللہ کے علاوہ معبود، شریک، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو دوسروں کو نفع نقصان دینا تو درکنار، اپنے نفسوں کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ تو معبود کے لیے نفع نقصان کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بناتے ہو، جن کو تم نے معبود پکڑ رکھا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے، کجا یہ کہ دوسروں کو دے سکیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا کون ہے؟ جو مشرک ہے، جس نے عقل معوف کی ہوئی ہے، اپنی دل کی آنکھ بند کر رکھی ہے۔ والبصیر، اور ایک وہ ہے جو دل سے غور و فکر کرتا ہے اور موحد ہے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا توحید و شرک برابر ہو سکتے ہیں؟
ام جعلوا للہ شرکاء، یا کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے شریک، خلقوا کخلقہ، جنہوں نے پیدا کیا اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، تو ان پر تخلیق مشابہ ہو گئی۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل کہ تم نے اللہ کے علاوہ جو معبود بنا رکھے ہیں، مجھے بتاؤ کہ کیا وہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، تو معبود نہ ہوئے۔ دوسری دلیل، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ جو شریک بنا رکھے ہیں، کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح؟ کوئی ایسی چیز پیدا کی ہو کہ اللہ کی تخلیق اور ان کی تخلیق متشابہ ہو گئی ہو آپس میں، اور اب شک پیدا ہو گیا ہو کہ اب اللہ بھی خالق ہیں اور یہ بھی خالق ہیں، اب کس کو معبود سمجھا جائے؟ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین تو چھوٹی بڑی ہر شے کا خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ خالق نہیں ہے، بلکہ وہ تو مخلوق ہیں خود۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء۔ یہ جو اللہ نے سوال کیا کہ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے شریک بنا رکھے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جو اللہ کے پیدا کرنے کی طرح ہے تو ان پر تخلیق مشابہ ہو گئی؟ اس سوال کا جواب واضح ہے۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہو، تو کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ تو پھر اس کا آٹومیٹک جواب یہ ہے قل اللہ خالق کل شیء، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجیے اللہ ہی ہر شے کے خالق ہیں۔ جب اللہ ہی ہر شے کے خالق ہیں وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، پھر اللہ اکیلے ہی ہیں، اور اکیلے ہیں تو ساتھ قہر بھی کرنے والے ہیں، غصے والے بھی ہیں، اور اللہ کا قہر نازل ہوگا ان لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے جو تخلیق کر سکے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سورہ طور آیت نمبر 35۔ یہ جن کو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں، کیا وہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یعنی ان کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود خالق ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے، مشرک لوگ یقین نہیں رکھتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر انہوں نے شریک کیسے بنا لیا؟ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پس وہ ذات جو پیدا کرتی ہے وہ اس کی طرح ہو سکتی جو پیدا نہ کرے؟ اللہ تو وہ ہیں جو ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر چھوٹی چیزیں بھی بڑی چیزیں بھی، زمین کے اندر بسنے والی ہر چیز چھوٹی بڑی انسان سمیت، اور آسمان کے اندر ہر چیز، اللہ ہر چیز کے خالق ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کر سکے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اسی صورت میں آگے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 20 میں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ یہ مشرک لوگ اللہ کے علاوہ جنہیں بھی پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وهم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ تو اب مردہ ہیں، اب تو وہ زندہ بھی نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العالمین اسی بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ جس نے پیدا ہی کچھ نہیں کیا تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں، سورہ فرقان کی ابتدا ہوتی ہے بہت بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اللہ کی وضاحت کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ وہ ذات ہیں جن کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی اولاد بھی نہیں پکڑی۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے بادشاہت میں۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، ہر شے کا اندازہ بھی لگایا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور ان مشرکوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا رکھے ہیں لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ معبود ہونے کی پہلی شرط پیدا کرنا،
وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب مل جائیں. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. اور جو مخلوق ہو، یہ بات یاد رکھیے، وہ ایک وقت ہوتا ہے جب وہ عدم ہوتا ہے، جب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ بھی نہ ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا ہے. اور جو چیز عدم سے وجود میں آئے، کمزوری سے طاقتور بنے، وہ پھر دوبارہ کمزوری کی طرف لوٹتی ہے، پھر وہ دوبارہ ختم بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کو زوال بھی ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اب یہ معبود ہو سکتے ہیں جو پہلے معدوم ہوں، پھر کمزور ہوں، پھر طاقتور ہوں، پھر دوبارہ کمزور ہو جائیں، پھر ختم ہو جائیں؟ تو بہت بڑی دلیل ہے. اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں بھی بات ہو، سب سے پہلا سوال یہ کیا وہ خالق ہے کہ مخلوق؟ اگر مخلوق ہے تو ختم، ہر بات ختم. انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کچھ بھی، کوئی ذرہ بھی پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کرتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں. یہ دوسری بات جو بڑی دلیل ہے خالق ہونے کی، کہ نفع نقصان کا مالک ہو. وہ اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں. ولا یملکون موتا، نہ وہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، ولا حیاتا، نہ زندگی کا، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا. تو قرآن پاک بھرا پڑا ان دو دلیلوں سے. ایک، جو مخلوق ہوگا اللہ کے علاوہ تو وہ اس کو خالق ہونا چاہیے، جو اللہ کے علاوہ معبود ہو، جس کو لوگ معبود بنائیں، اس کو خالق ہونا چاہیے. اور دوسرا، اسے نفع نقصان کا مالک ہونا چاہیے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی دلائل بیان کرنے کے بعد یہی فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں. مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بناتے ہو انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کا جواب تو ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، واضح گمراہی میں. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العالمین شرک کا رد کریں گے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے عقلی طور پہ شرک کا رد کیا ہے. تو وقت ختم ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.